آج کی سماعت ایک تو بڑی ہم نے دیکھا کہ سب کی نظریں اس پر رہیں، غالباً جس طرح سے اگست کے بعد بانی پی ٹی آئی نہیں آئے تھے تو لوگوں کو تھا کہ وہ آج اپیئر ہوں گے ٹی وی پر، لیکن ایک تو یہ چیز نہیں ہو سکی، پھر بڑی ہائپ کریٹ رہی اس کی۔ دوسرا، چیف جسٹس کے ریمارکس بڑے امپورٹنٹ تھے آرڈیننس کے حوالے سے کہ اگر آرڈیننسز لانے ہیں اتنے تو پھر کیا ضرورت ہے پارلیمنٹ کی، بند کر دیں اس کو۔ تیسری چیز جو ڈسکس ہوئی اطہر من اللہ صاحب کی جانب سے، وہ ایڈریس کیا گیا اس معاملے کو جو کل ججز کو ہدف تنقید بنایا گیا تھا نیوز کانفرنسز میں۔ پہلی بات یہ ہے کہ کیا آرڈیننس لانا غیر آئینی ہے؟ کیا آرڈیننس نہیں لایا جا سکتا ہے؟ کیا کسی بھی حکومت نے جب سے آئین بنا ہے تب سے اب تک آرڈیننس نہیں لائے جاتے رہے ہیں؟ تو آئین لائے جاتے رہے ہیں، اور سب سے زیادہ آرڈیننس انہی پچھلے دو ادوار میں، ایک پچھلی جو 5 سال گزرے ہیں، ایک جناب عمران خان کا دور اور دوسرا جناب میاں شہباز شریف کا دور، ان دونوں ادوار میں جتنے آرڈیننس ہیں اور کسی دور میں آئے بھی نہیں ہیں۔ تو اب آرڈیننس پر اگر اعتراض ہے تو ظاہر ہے اب پارلیمنٹ موجود ہے تو اس طرح کا کام نہیں ہونا چاہیے، ڈائریکٹ پارلیمنٹ میں جا کر اب قانون سازی کریں۔ اچھا، یہاں جو سوالات کیے گئے کہ اگر مجھے کوئی قانون پسند نہیں ہے تو کیا میں اسے معطل کر دوں؟ کیا یہ دیانتداری ہے؟ کیا قابل احترام سپریم کورٹ نے ایسا نہیں کیا؟ کیا جو آئین کی 19ویں ترمیم تھی اس کو سٹرائک ڈاؤن کرنے کے لیے کچھ سوچا گیا کہ جناب پارلیمنٹ نے منظور کیا ہے 18ویں ترمیم میں طریقہ کار وضع کیا ہے ججوں کی تقرری کا، کس طرح سے جناب اس کو ایک ترمیم لانے پر پریشر کیا گیا اور باقاعدہ حکومت کو مجبور کیا گیا، گھٹنے ٹیک کر کہا گیا کہ جناب آپ یہ اس طرح کی ترمیم کریں اور آپ بیچ میں سے نکل جائیں، پارلیمنٹ کو نکال دیں۔ میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اگر شفافیت رکھنی ہے عدلیہ کی تشکیل کی اور ججوں کے تقرر کی تو آپ کو پارلیمنٹ کو بیچ میں لانا پڑے گا۔ پارلیمنٹ سپریم ادارہ ہے۔ جناب یہ فرمایا گیا کہ اگر ایسا ہونا ہے تو پھر پارلیمنٹ کو کیوں نہ معطل کر دیا جائے؟ سرکار آپ نہیں کر سکتے، پارلیمنٹ آپ کے ادارے کو یا آپ کو کچھ بھی اس میں ترمیم کر سکتی ہے، آپ کے کردار کے بارے میں بھی کوئی ترمیم کر سکتی ہے۔ آئین کے بنیادی ڈھانچہ کہاں ہے مجھے نہیں معلوم ہے، کوئی ایسا ڈھانچہ نہیں ہے۔ آئین پورا آئین ہے، آرٹیکل 1 سے لے کر آخری آرٹیکل تک آئین پورے کا پورا مقدس ہے، اور پورے کا پورا آئین کسی کو یہ اختیار نہیں دیتا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کو بند کر دیں یا معطل کر دیں، ایسا کسی کے پاس اختیار نہیں ہے۔ پارلیمنٹ اور لغاری صاحب یہ بندیال صاحب نے پچھلی حکومت میں جب اس کو انہوں نے امینڈمنٹ کو صحیح قرار دیا تھا، اس لیے قرار دیا تھا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ کا کام ہے، پارلیمنٹ سپریم میں ہم نہیں کر سکتے، لیکن اب کروا دیا گیا۔ یہ نہیں، بلکہ یہ کہا گیا کہ پارلیمنٹ کو ہم معطل کر دیں، اگر پارلیمنٹ نہ کرے ایسا کام تو پارلیمنٹ کو کوئی معطل نہیں کر سکتا ہے۔ کوئی ادارہ، کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کو معطل نہیں کر سکتا۔ پارلیمنٹ اپنے وجود کا استقرار بھی کرے اور پارلیمنٹ اپنے وجود کا احساس بھی لائے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، اور قانون سازی کرے یہ لازمی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ جملے ادا نہیں کیا جا سکتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتہائی قابل احترام، میں بہت دل سے احترام کرتا ہوں چیف جسٹس کا، انہیں اس طرح کا جملہ، یہ جملہ جو ہے ایسا جملہ بالکل نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اور اس کے بعد کہا گیا کہ جناب علی ہم قانون توڑے یا ملٹری توڑے، بات تو ایک ہی ہے۔ جناب قانون ملٹری نے بھی توڑا اور آپ نے توڑا، آئین کو ملٹری نے توڑا، آپ نے ویلیڈیٹ کیا، اور یہ سپریم کورٹ ہمیشہ سے قانون کے، آئین کے ایبروگیشن کو، آئین کے سبورژن کو، آئین کے اس کو توڑے جانے کو ہمیشہ ویلیڈیٹ کیا ہے اور اس کو سند دی ہے کہ جناب ٹھیک کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اس سماعت کے دوران جو لگ رہا تھا، جو آبزرویشنز آ رہی تھیں، ہم سمجھ رہے تھے کہ بہت بڑا ایک فیصلہ ہونے جا رہا ہے، پھر کیا ہوا؟ 53 سماعتوں پر کہا گیا کہ 53 سماعتیں ہوئی ہیں اور اب تک فیصل نہیں ہوا، اس کے بعد بھی اس کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ یہ ہے آپ کا کہ آپ کیا ہمیں وہاں سے کیسی آوازیں آتی ہیں اور پھر ان آوازوں کے انجام کیا ہوتا ہے، یہ بھی ہمیں نظر آ گیا، ہم نے اس کو بھی دیکھ لیا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔